بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الحشر اور پارٹ تیسرا اور آیت نمبر ہے 11 اور دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں ہم نے 2 حصے کر کے ختم کیا ہے۔ اب دیکھیے دوسرے رکوع میں دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بات جو چلے گی ہے 17 نمبر آیت تک، لیکن آج ہم آپ کو بطور مقدمہ کے جو خطبہ اکثر میں خطبے میں جو دعائے موسیٰ علیہ السلام شامل کرتا ہوں اس کے بارے میں کچھ وضاحت کیے دے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ لفظ جو ہے آج کے درس میں ہے اور اس کی تحقیق آج بتانا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ میں آپ جائیں گے تو 23 سے لے کے 28 تک کی آیتیں ہیں، اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جائیے، فوراً موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری۔ نمبر 1 کیا مطلب؟ میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی امری، میرے معاملات کو آسان کر دے۔ تیسرا واحلل عقدۃ من لسانی، یعنی میری زبان سے گرہ جو کھول دے۔ چوتھا یفقہوا قولی، سمجھے تو یہ یفقہوا سمجھنا، اس پر آج آپ کو معلومات انشاءاللہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت کا اعادہ کریں، کیا مطلب کہ شرح صدر یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور جو رسالت جو مجھے عطا کی ہے اسے سمجھنے کے لیے شرح صدر یعنی سینہ کھول دے۔ یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ دعا مانگی، اس لیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نبوت اور رسالت کو سمجھنا، تحمل کرنا، اس لیے فرمائے کہ رب اشرح لی صدری۔ تو گویا کہ ایک عظیم چیز آپ کو عطا کی گئی تھی اور جس کی طرف بھیجا جا رہا تھا سمجھنے کے لیے، وہ بھی ایک ایسی زبردست قوت والا تھا جس نے اپنے اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے فرمایا کہ میرا معاملہ آسان کر دے، راہ ہموار کر دے، اس لیے کہ اس عظیم چیز کو میں لے کر جا رہا ہوں کس کی طرف؟ ایک ایسے بادشاہ، ایک ایسی قوت جو بڑا طاقتور ہے، جس کا زور ہے۔ اب دیکھیے دونوں پہلو کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری زبان سے گرہ کھول دے، کیا مطلب؟ کہ یہ اتنی عظیم چیز کو میں لے کر تو جا رہا ہوں، لیکن اپنا مدعا کیسے پیش کروں اس کی مجھے صلاحیت دے۔ ہوتا ہے دیکھیے انسان جو ہے بڑا ماہر ہوتا ہے اپنے فن میں، لیکن ایک مدعا کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا وہ بھی ایک فن ہے۔ اچھا پھر کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا مدعا تو پیش کر دیا مگر ایسی اس میں وسعت دے کہ یفقہوا، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں یفقہوا کا کیا؟ کہ وہ سمجھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن کوئی مدعا لوگوں کے اوپر سے ہی گزر جاتا ہے۔ تو اب ساتھ میں رہیے گا اس یفقہوا کے بارے میں، درمیان آیت میں یفقہون، تفقہون، فقہا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ دیکھیے تجوید میں خیال رکھے گا، وَإِن قُوتِلْتُمْ،
تو واو کو پڑھیں، قتل تم نہ کہیں، معنی مفہوم الگ ہو جائیں گے، ترجمے میں مزید وضاحت ہوگی. تو ترجمہ کریں گے کیا، یعنی علم جو آیا ہے اور لم، یہ تعجب، کیا آپ نے دیکھا نہیں، رؤیت ظاہری، کیا آپ نے جانا نہیں. تو چونکہ یہ آیت اتری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے اور قصہ بھی وہاں پر ان کے سامنے تھا، کس کا؟ بنو نذیر کا. اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. تو جو ان کے ساتھ ہوا، نکال دیے گئے، تو انہوں نے دیکھا، اور جو بعد کے لوگ ہیں جانا، یعنی رؤیت ظاہری نہیں بلکہ رؤیت باطنی. تو اسے ذہن میں رکھیے گا. ان لوگوں کو جنہوں نے نافقو، کیا دیکھا، کیا جانا، جنہوں نے نفاق کیا، انہوں نے کیا کہا؟ یقولون لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہا. اب یہ نفاق، بھائی، اسے سمجھنا ہے. کون سے بھائی؟ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اہل کتاب میں سے. تو یہ بھائی کون سے اہل کتاب؟ اب کیا کہا؟ اگر تمہیں نکالا گیا. اچھا، ان ہے، اس کے بعد لام ہے، تو تاکید یا قسم. اگر تمہیں نکالا گیا تو ضرور ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ. یہ ایک بات کہی انہوں نے. دوسری بات، اور تمہارے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. احدن، کسی کی سے مراد کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر وہ نام لینے سے گھبرا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابدا، کبھی بھی. تیسری بات، اگر دیکھیے قوتلتم، ایک ہے قتل، قتلا، قتل. قتل کے معنی کیا؟ قتل کیا، قتل، قتل کیا گیا. یہ قاتل تم سے جنگ کی، قوتلتم، تم سے جنگ کی گئی، تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. اب یہ اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ. تو واو قسمیہ، تو کیا کہیں گے؟ واللہ یشہد، اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، یا یوں کہ ظاہر کرتے ہیں، یقیناً ہم منافقون. لام قطعی، جھوٹے ہیں. تو لام ہے نا اس کی وجہ سے، ورنہ یوں ہوتا کہ انہم کاذبون، تو جھوٹے ہیں. ل کی وجہ سے قطعی جھوٹے ہیں. اور واللہ، واو کے معنی کیا؟ قسمیہ. تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کے لیے اللہ گواہی دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ تو ترجمہ ہوا. اب اس آیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفاق کو سمجھنا ہے. تو نفاق کے بارے میں کئی جگہ بیان ہو چکا ہے اور مستقل سورہ منافقون آ رہی ہے. مختصر یہ کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں جائیں گے تو اس کی وضاحت ہے کہ منافق کسے کہیں گے؟ کہ جو دل میں بات ہے اس کا اظہار نہیں کرتا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. تو ہمیشہ منافق کے ترجمے کے لیے یہ آیت یاد رکھیں سورہ بقرہ کی. جب مومنین سے ملتے تھے تو بولتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے، جبکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے تو کہتے تھے کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے مسلمانوں سے. تو اس کے معنی منافق کے یہ ہوئے کہ جو دل میں بات ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا. اسی لیے کہا جاتا ہے نفق. تو اب یہ کون سے منافقین تھے؟ سامنے کون؟ یہود، بنو نذیر. اچھا، ایک اور بات کو ذہن میں رکھیے گا. بنو نذیر کا قصہ گزشتہ اچھی طریقے سے ہو چکا ہے کہ انہیں نکال دیا گیا، جلا وطن کیا گیا. اب آپ کو کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ مطالعہ کر کے آئے ہوں. تو یہ جو تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں تحقیقی اور عربی تفسیر، اردو میں بھی یہی ملے گا، لیکن بعض اردو مفسرین نے اجتہاد کر کے اسے بنو نذیر کا نام نہیں لیا ہے. تو اس صورت میں رکوع کا اختتام میں آپ کو بڑی دشواری پیش آئے گی. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ قصہ کس کا چل رہا ہے؟ بنو نذیر کا، جنہیں جلا وطن کیا گیا تھا. اس کو ذہن میں رکھیے. تو بہت ہی کم اردو کے مفسرین نے اجتہاد کر کے اپنی رائے کو شامل کر کے بنو قریظہ کا نام لیا ہے. تو اسے ذہن میں رکھیے گا پورا رکوع ہونے تک. اس سے مراد کیا؟ منافقین اور بنو نذیر یا بنو نذیر، یہ مراد ہے. اچھا، اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بنو نذیر کا تو قصہ ہو گیا، وہ تو جلا وطن کر کے گئے تھے، لہٰذا ان کی رائے اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے.
بنو نذیر کا قصہ تو ہوا، لیکن وہ کون سا قصہ ہوا؟ دوسرے مرحلے کا، چونکہ وہ بہت اہم تھا اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پہلے بیان کیا۔ لیکن اب جو ہے پہلا مرحلہ ہے وہ کون سا؟ ذہن میں رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حصار نہیں کیا تھا، بلکہ نوٹس دیا تھا، کہ 10 وارننگ دی تھی کہ 10 دن میں آپ نکل جائیں امن و امان کے ساتھ، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو اہم قصہ جلاوطنی کا پہلے بیان کیا، اب جلاوطن کا جو وارننگ دی گئی تھی اس سے پہلے کی بات بیان ہو رہی ہے۔ تو وارننگ دی تھی 10 دن کی، اب سمجھ میں آئے گا قصہ، اور یہ آخر تک یہی منافقین اور بنو نذیر۔ تو سنیے گا، منافقین نے کہا بنو نذیر سے، یہ 3 باتیں آپ ترجمے سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا وارننگ دی؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہ نکلو، جمے رہو، ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑیں گے، اور اگر تم گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ تو اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے منافقین اور اخوان، اپنے بھائیوں سے کہا، تو یہ کون سے منافقین تھے؟ تو منافقین میں اب ایک اور اضافہ کیجئے، منافقین 2 قسم کے ہوتے ہیں، شعوری اور غیر شعوری۔ تو یہ ہر جگہ پر آپ کو ملے گا، ہمارے یہاں جو مذہب ہیں، ہمارے جو جماعت ہیں، اس میں بھی شعوری اور غیر شعوری۔ تو یہ بات سمجھنے سے آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو پہلے منافقین سے چلتے ہیں۔ ہم دیکھیے آج کل بھی ہم کسی کو بھی کہتے ہیں کہ منافق ہے، بھائی ایک شخص آیا آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کی بات اس طرف نقل کرتا ہے، یہ کون سا منافق ہے؟ غیر شعوری۔ یہ شعوری یعنی اسے احساس ہے، جان بوجھ کر، یعنی وہ رسول اللہ کو جانتے تھے، یہود کو جانتے تھے، پھر بھی یہود کا ساتھ دیا، تو یہ کون سے منافقین ہوئے؟ شعوری منافقین ہوئے۔ تو ان منافقین کی بات ہو رہی ہے، غیر شعوری منافق کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ حکم لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بدعتی ہے، یہ فلاں جماعت سے، یہ فلاں جماعت سے، تو اس طرح ہم اس کو حکم نہ لگائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ شعوری نہ ہو، غیر شعوری ہو۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں جو ہے اکثر طریقہ کار یہ ہے کہ شرک مساجد میں، درگاہوں پر، لیکن اس میں اکثر لوگ غیر شعوری طور پر اس جماعت میں شامل ہیں، ان سے شرک کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کہ ایک امام ہے، ایک مؤذن ہے، وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ الفاتحہ کہتا ہے اور کچھ نہیں کہتا ہے، ذبح کرو اسے۔ اب آپ بتائیں کہ صرف الفاتحہ کہنے سے تو مشرک تو نہیں ہوگا نا، باقی اس کا عقیدہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کو کیا سہولت ملے گی کہ ایسے لوگ زیادہ ہیں جو غیر شعوری طور پر ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ مکتب غیر سے ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کو دیکھیے، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کہتا ہے میں حنفی ہوں، غیر شعوری اسے کچھ علم نہیں، شافعی کا، حنفی کا اور بھی دیگر جماعتوں کا۔ تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیے گا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی امام ہے، کوئی مؤذن ہے، تو آپ کو الجھن نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں منافقین کی، یہ شعوری تھے، لہٰذا ہر آدمی کو ہم شعوری منافق نہ سمجھے۔ معمولی سی بات کے لیے اس نے نفاق کا طریقہ اختیار کیا، باقی منع ہے، چونکہ یہ نفاق اسے آہستہ آہستہ شعور کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب بھائی، بنو نذیر کو بھائی کہا گیا۔ بھائی کسے کہیں گے؟ المؤمنون اخوہ، ہم سارے مومن مسلمان مرد عورت بھائی بہن ہیں۔ تو یہ بھائی بہن کیسے ہو گئے؟ یہ منافق تھے اور یہ یہود تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ ساتھ میں رہے گا۔ بھائی دیکھیے، ہمارے یہاں کہتے ہیں سگا بھائی ہے نا، اور کہتے ہیں سوتیلا بھائی۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، شقیق سگا بھائی، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، پھر اللہ تھی باپ ایک ماں دو، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، پھر ماں ایک باپ دو، اسے اخیافی، مگر کہ ہم کہیں گے کہ چلیے سگا بھائی۔ تو سگا بھائی کیوں؟ اشتراک، باپ میں بھی ماں میں بھی۔ سوتیلا، یا باپ میں اشتراک یا ماں میں اشتراک، اسی وجہ سے وراثت میں فرق آئے گا۔ اگر باپ میں اشتراک ہے تو وراثت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بیٹا بھی اسی باپ کا، وہ بیٹا بھی اسی باپ کا، ماں الگ ہے، وراثت میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں، وہ ماں ایک بیٹا لے کر آئی اور اس سے ایک بیٹا ہوا
باپ انتقال کر گیا تو پہلا بیٹا تو اس کا رشتہ باپ سے کچھ نہیں ہے. تو یہ وراثت کے تعلق سے اس نقطے کو یاد رکھیے. تو اخوانہم کیوں کہا؟ کس میں اشتراک تھا ان کا؟ یہ تو منافق تھے، یہ مورتی کی پوجا کرنے والے. وہ کون تھے؟ اہل کتاب. جانتے ہیں کیوں بھائی کہا؟ شاق اللہ کی مطلب ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کی، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اسے اپنی دشمنی قرار دیا. تو یہود نے اللہ کی مخالفت مول لی، اسی طریقے سے منافقین نے. اس میں یہ بھائی تو یہ نوٹ کر لیں کہ اپنے بھائیوں سے کہا. اب یہ بھائی کفر کیسے ہو گئے؟ بھائی اہل کتاب ہیں، اللہ کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تورات پڑھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی مخالفت کی. اور یہ آپ جان چکے ہیں کہ رسول کی مخالفت کرنا اللہ کی مخالفت، اس لیے یہ کافر کہلائے گئے. اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعے آپ کے سامنے وضاحت ہم کر چکے ہیں. لیکن اب دیکھیے گا کیا کہا. اس 10 دنوں کے درمیان یہ گئے، کہا کہ آپ ہرگز نہ نکلیے. لَإِن اخرجتم، اخرج سے اگر تمہیں نکالا گیا تو تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے. ایک بات یہ کہی، یعنی معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ جا رہے ہیں تو ہم سب نکلیں گے اس بستی سے، اس لیے آپ جمے رہیے. دوسری بات کیا کہی؟ تم میں سے کسی کی اطاعت. اچھا دیکھیے رعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ نام نہیں لے رہے ہیں، کسی کی بات نہیں سنیں گے تمہارے بارے میں کبھی بھی. 2 چیزیں. تیسری سنیے، اگر جنگ کی گئی، تم نہیں گئے، تمہارا حصار کیا جائے گا، جنگ لڑی جائے گی، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. مگر گرامر والے یہاں تھوڑی توجہ دیں. دیکھیے اوپر کہا جا رہا ہے لئن اخرجتم، اور یہاں وَإِن لَقُوتِلْتُمْ ہونا چاہے، لام نہیں ہے. دیکھیں نا آپ نے، ہر جگہ لام ہے، یہاں لام نہیں ہے. تو قاعدہ سن لیجئے گا، اوپر لئن اخرجتم واو نہیں ہے، نیچے واو ہے. وَإِن تو جہاں حرف عطف آتا ہے وَإِن، اس کا مطلب اس کا حکم پہلے کا ہے، تو لئن وَلئن. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ اسے کہتے ہیں عطف. تو ہمیشہ واو آئے گا عطف کا، تو اس کے بعد کا جو ہے پہلے کا حکم اس پر لاگو ہوتا ہے. اس لیے لائن تو مطلب یہی ہوگا کہ تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور تم میں سے کسی کی اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی، اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. 3 باتیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. کیا؟ واللہ یشہد، اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں، ہم یہ قطعی جھوٹے ہیں. اچھا یہ لفظ جو ہے سورہ منافقون میں بھی ہم پڑھیں گے، وہاں پر کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، نام لیا گیا ہے، یہاں ضمیر ہے. اب ساتھ میں رہیے گا پورے رکوع کو سمجھنے کے لیے. ہم سے مراد کون؟ منافقین. ہم سے مراد منافقین. تو یہ ضمیر کو ذہن میں رکھیے گا. اب آخر تک یہ ضمیر انہی تک چلے گی، کہاں؟ منافقین تک اور بنو نذیر کی طرف. اسے اگر آپ ہٹائیں گے تو آخر کی 2 آیتیں سمجھنے میں دشوار ہوگی. تو قصہ کس کا چل رہا ہے؟ بنو نذیر کا اور منافقین کا. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. تو سنیے، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. اچھا اگر نکالے گئے جیسے کہ ہوا عمل، تو معلوم ہوا کہ یہ قصہ کون سا ہے؟ پہلے کا ہے. اگر نکالے گئے تو یہ منافقین جو کہہ رہے ہیں نا لا یخرجون معہم، ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. اچھا اور اگر جنگ کی گئی قوتلوا لا ینصرونہم، ان کی مدد نہیں کریں گے. اللہ دیکھیے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، چلیے مان لیجئے کہ کود گئے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر ان کی مدد کی تو جہاں جنگ میں پہنچے
ان پر ایسا روب چھایا ہوا ہوگا کہ لیولن الادبار، ادبار دبر کی جمع، کہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اب نہ ان کے ساتھ نکلے، نہ ان کی مدد کی، جنگ میں شریک ہوئے تو بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ثم لا ینصرون، اب بنو نذیر کو کوئی توقع نہیں، کوئی امید نہیں کہ کوئی ان کی مدد کون کرے گا. تو مطلب کیا؟ جو انہوں نے طے کیا تھا، جو فیصلہ کیا تھا، جو ارادہ کیا تھا، کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیشگی خبر دے دی کہ یہ ہرگز اس کسی بات پر عمل نہیں کریں گے، لہذا ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. بہتر یہ تھا کہ وہ راضی خوشی نکل جاتے. اب انکشاف کیا جا رہا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، اور وہ آیت جس کا ہم نے آپ کو ابھی مختصر سی وضاحت کر دی، وہ جو لفظ ہے یفقون، اسے بھی سمجھنا ہے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. تم لبی لام تاکید کے لیے، یعنی تم بہت سخت ہو رعب کے اعتبار سے ان کے سینوں میں اللہ کے مقابلے میں. تو رہبت کا ترجمہ خوف بھی آتا ہے کہ تمہارا خوف، تمہارا ڈر ان کے سینوں میں زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات اس کی علت بیان کی جا رہی ہے. ایسا کیوں بھائی؟ آپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یعنی بنو نذیر مسلمانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ قوم لا یفقہون، نہیں سمجھتی. یہ دو بات واضح ہوئی کہ ان کو ڈر کس کا تھا؟ مسلمانوں کا، اللہ کا نہیں. تو اس میں دو چیزیں سمجھنی ہے. ڈر مسلمانوں کا، اس کے لیے رہبت کا لفظ لایا ہے، خوف نہیں لایا، اسے سمجھنا ہے. اور دوسرا یفقہون. تو رہبانیت کا ذکر اس کے پہلے ہو چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ رہبانیت نبتدعوہا ہے نا، یعنی بدعت عین سے جو نیا کوئی بنیاد کوئی مسئلہ پیدا کرے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور رہبانیت کے لیے تو رہبانیت کیا معنی؟ ڈر نہیں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں. بھائی وہ بدعت کا ایجاد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. تو رہبانیت کیوں؟ اللہ کا قرب. ڈر کہاں ہوا؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈر. بھائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ رحمان و رحیم ہے، ڈرو نہیں. اللہ تو رحمان و رحیم ہے. اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کے آگ سے، عذاب سے. خوف اور رہب میں بھی ڈر ہے، خوف میں بھی ڈر ہے. خوف جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام لٹھیا جب سانپ بنا تو بھاگے، جیسے ہم شیر سے بھاگتے ہیں، یہ خوف ہوا. رہبانیت کے معنی خوف نہیں، اس کی عظمت، اس کی جلالت. دیکھیں بادشاہ ہے، ہم بادشاہ سے ڈرتے نہیں، ہمارا بادشاہ ہے، مگر اس کی عظمت ہے. تو کہتے ہیں کہ تمہاری عظمت، تمہارا رعب کہ تم سے ڈرتے ہیں، یہ ایک چیز ہوگی. اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ بھائی اللہ سے ڈرنا چاہے نا، اس کی علت بیان کی جا رہی ہے. تو اسے سمجھنا ہے. کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ سمجھتے نہیں. اللہ کیسے نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں کی قوت کو دیکھا، اسی لیے تو ڈر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں تھے. تو کیا نہیں سمجھتے تھے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تفقہ، فقہ. ہمارے یہاں 4 امام بہت مشہور ہیں، 4 فقہ، جبکہ وہ 5 فقہ ہیں، مگر چونکہ ہمارے 4 ہی ہیں، شیعہ کو ہم شامل نہیں کرتے، تو یہ امام مشہور ہے نا. تو امام انہوں نے فقہ بنایا تو 4 فقہ مشہور ہیں. اصل میں یہ امام، ان کو ہم نے نام دے دیا امام، اصل میں یہ فقیہ تھے. کیا نام ان کا؟ فقیہ. فقیہ سے فقہ اور فقہ سے تفقہ. کلام پاک میں ہے، کئی جگہ پر آپ کو ملے گا کلام پاک میں کہ طائفتم، آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہو لیتفقہوا فی الدین، ہاں دین میں تفقہ حاصل کرے. تو تفقہ کیا ہے یہ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ تفقہ کسے کہتے ہیں. جی سورہ توبہ میں ہم اس پر بیان کر چکے ہیں 122 نمبر آیت میں. لیکن فقہ کے لغوی معنی کیا؟
اور یہ کیا نہیں سمجھتے تھے. اصل ہمیں سمجھنا ہے کہ بنو نذیر کیا نہیں سمجھتے تھے, منافقین کیا نہیں سمجھتے تھے. تفقہ کسے کہیں گے, فقہ کسے کہیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت کو مطلب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا, بخاری مسلم میں ہے کہ من یرید اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ ادا کرتا ہے. اب سمجھ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں, ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے, مگر اس کا سمجھ نہیں ہے, اسے تفقہ ادا کرتا ہے. ابن عباس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی فقہہ فی الدین. تو اب سنیے گا, فقہ کسے کہیں گے, تفقہ کسے کہیں گے. تفقہ اسے کہیں گے کہ کسی چیز کو, ابھی ایک ہے شریعت, ہے غیر شریعت. دیکھو غیر دنیا میں بھی فقہ ہے بھائی, آپ کوئی بھی سبجیکٹ لیں, جیسے پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں, الجبرا ہے, بایولوجی, جو بھی پڑھایا جاتا ہے, ڈاکٹر ہے, سائنٹسٹ ہیں, تو دلیل کی بنیاد پر عین الیقین, یہ ہے اس کا تفقہ. مگر ہم بات کر رہے ہیں دین کی, دلیل شرعی سے کسی چیز کو سمجھنا, اس کا نام ہے کیا, فقہ. اب کیا مطلب دلیل شرعی سے؟ دلیل شرعی ہونی چاہیے نا بھائی. اماموں نے فقہ پن کیا اور سارے دلائل سامنے رکھ دیے, اور انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اندھی تقلید کریں. اب ہم نے کیا کر دیا, اور نہ ان میں کوئی اختلاف تھا آپس میں, سارے امام ایک دوسرے سے ملے ہیں, شاگرد بھی ہیں, ایسے تو نہیں ہے, لیکن کبھی بھی ایک دوسرے سے تعارض نہیں تھا. انہیں اس کا یقین تھا کہ احتمال ہم سے خطا کا ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اسے تقلیدی بنا دیا کہ بغیر سوچے سمجھے. تو فقہ کو ہم نے کیا کر دیا, جامد بنا دیا بغیر سمجھ کے. یہ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. تو فقہ کے یہ معنی ہوتے ہی نہیں. اگر آپ فقہ کو بغیر سوچے سمجھے عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پٹری سے ہٹ گئے. جی اچھا, آپ سنیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں سورہ اسراء میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ حَدِيثَهُمْ, تسبیحہم. ساری دنیا یعنی مخلوق تسبیح پڑھتے ہیں, تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. کیسے نہیں سمجھتے؟ چڑیا چہچاتی, بچے بھی بولتے ہیں چڑیا, کوا تو بولے کوا, چیل تو بولے چیل, مرغا تو بولے مرغا, مرغی تو بولے مرغی. یعنی میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, لگے رہیں ساتھ میں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تفقہون, یہ اصل میں مجھے سمجھانا ہے کہ تم نہیں سمجھتے. تو منافقین نہیں سمجھتے, بنو نذیر نہیں سمجھتے, تو کیا نہیں سمجھتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو ہم بھی نہیں سمجھتے, حالانکہ ہم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے, آپ صرف سمجھتے ہیں کہ کوئل کی آواز ہے, مگر وہ کیا کہتا ہے سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. چڑیا کی آواز ہے, وہ کیا کہتی ہے سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ چڑیا کیا بول رہی ہے تو آپ فقیہ ہوئے. ہاں, تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی یہاں ہاتھ رکھتا ہے, کوئی یہاں ہاتھ رکھتا ہے, کوئی نیچے ہاتھ رکھتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ تو پھر آپ فقیہ نہیں ہوئے. پھر آپ کیوں لڑتے ہو؟ وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ فقیہ لوگوں نے بتلایا ہے نا. اگر آپ کسی ایک فقہ پر عمل کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. مگر آپ لڑیں گے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا سمجھے آپ. تو ہے کوئی ایسا فرد جو ان مسائل کو دیکھے اور اس میں اسے تفقہ حاصل ہو, تو کیا ملے گا آپ کو رزلٹ؟ لا تفقہون. کسی سے بھی پوچھیے. تو یہ مجھے پیغام دینا ہے. لیکن سنیے, ابھی یہ جو لا یفقہون ہے ابھی مکمل نہیں ہوا. یہ کب مکمل ہوگا؟ اگلی آیت جب آئے گی نا تو فرماتے ہیں ذالک بانہم قوم لا یعقلون. دیکھیں وہاں بھی ترجمہ کرتے ہیں کیا, نہیں سمجھتے. تو انتظار کیجیے گا. تو یہاں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ منافقین اور بنو نذیر, ان کی علت بتلائی کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے, اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, اور انہوں نے جو جھوٹے وعدے دیے یہ سب کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. حقیقت کو یہ سمجھتے نہیں تھے. ابھی بقیہ یعنی جسے کہیں گے مکمل معلومات, انتظار کیجیے گا. تو سنیے ابھی اب کیا بیان کیا جا رہا ہے. ان کا نقشہ
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. اس آیت کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں رہیے, یہاں مجھے بہت کچھ بتلانا ہے. او من وراء جدر, جدرن ہے نا آپ کے یہاں, 2 زیر لگے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس اردو پرنٹ ہے تو, اور اس کے بعد اگر آپ ملائیں گے تو میم ہے نا. دیکھیے کیا ہے, جدرن بأسهم نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیسا پڑھیں گے, میم پڑھیں گے. تو یہاں بہت مناسبت سے آیا ہے. ہم نے کئی دفعے اس قاعدے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر آج بالکل واضح ہو جائے گا. تو ساتھ میں رہے گا. دیکھیے جدورن باسم کیا پڑھیں گے, جدورم, یعنی میں آپ کو سمجھانے کے جدورم میم کہیں, پھر ہم بعد میں بتائیں گے کہ میم نہیں کہنا ہے. کیسے پڑھیں گے جدورم, یہ سمجھانے کے لیے. نہیں تو وہ جو دشمن ہے وہ تو میرے اس کلام کو پیش کرے گا کہ دیکھو غلط بتلا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, لیکن سمجھانے کے لیے. کیسے پڑھیں گے, اور لکھا ہوا ہے میم, تو تنوین کس میں تبدیل ہوئی, میم میں, جدورم. تو نون ساکن تنوین اگر با آئے اس کے بعد میں تو کیا کس میں تبدیل ہوتی ہے, میم میں. تو کیا ہو گیا, جدورم. ابھی ساتھ میں رہیے. تو آگے با ہے, بأسہم ہے نا. اچھا یہ تو آپ جانتے ہیں, با نہیں پڑھنا, بأسہم. اچھا بأسہم میں بھی میم ہے کہ نہیں میم, اس کے بعد با ہے کہ نہیں. اب سنیے میری بات, پہلے میم ہے لیکن اصلی نہیں, نون ساکن سے تنوین سے بدلی ہو کر آیا ہے, اور دوسرا میم ہے اصلی ہے, یہ فرق ہے. مگر دونوں میم کے بعد با ہے, کیا ہے, با ہے. جیسے کہ ایک آدمی غیر مسلم سے کہتے ہیں نا آج کل کنورٹ ہو کے اسلام میں داخل ہوا ہے, اب تو وہ مسلم ہے, اب اس پر قاعدے کون سے لاگو ہوں گے, مسلمان کے. یا آپ کہیں گے نہیں تو بدلی ہو کر آیا تو قاعدے دوسرے, نہیں. اب دیکھیے جو بھی میم ہے اس کے بعد با ہے تو وہاں اخفا شفوی ہوگا. کیا شف کسے کہتے ہیں, ہونٹ. میم کہاں سے ہوتا ہے, دیکھو ام ہے نا, اور وہ اخفا پنکھا وہ تو یہاں سے زبان کا وسط زبان تالو سے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اخفا شفوی کیا مطلب, دیکھو میں پڑھ رہا ہوں, جدورم نہیں, شف جدورم, یہ ہونٹ کو چپکانا نہیں, ہاں مینگو جیسا, اسے کہتے ہیں اخفا شفوی. تو قاعدہ, اچھا ہمارے یہاں یہ نہیں بتایا جاتا ہے, ہمارے یہاں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ تنوین کے بعد میم سے تبدیل ہوا تو جدورم پڑھتے ہیں, اور یہاں پر بأسہم. تو ان کی یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میم چاہے اصلی ہو, میم چاہے نقلی, سمجھنے کے لیے اگر اس کے بعد با آیا تو ایک ہی قاعدہ ہے, میم کے بعد با تو کیا ہوگا, اخفا شفوی. تو یہ قاعدہ واضح ہوا. چلیے آگے. اچھا بأسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ, مطلب ہے کہ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون. چلیے اب شروع کرتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ کیا, تم سے وہ جنگ نہیں کریں گے اکٹھا ہو کر. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے میدان میں, بالکل صحیح ترجمہ ہے. یہاں میدان تو نہیں ہے نا, تو ترجمے پہ بھی غور کریں. تم سے وہ نہیں قتال کریں گے, لا یقاتلونکم جمیعا, یعنی مسلمانوں سے. جمیعہ کے معنی کیا, اکٹھا ہو کر. میدان میں, میدان میں کس کا ترجمہ آیا, الا فی قری محصنہ, مگر یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں. تو قلعہ بند بستیوں میں وہ جنگ کریں گے تو نفی ہوگی نا کھلے میدان میں. تو اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے. تو صحیح ہوا نا ترجمہ, کبھی کبھی ترجمہ اسی آیت سے نکلتا ہے. او من وراء جدر, جدار کی جمع, یا دیواروں کے آڑ میں. مگر یہ ایسے بزدل ہیں, مطلب یہ کہ جنگ کریں گے تو قلعے میں آڑ یا دیواروں کے آڑ میں. اچھا اب خاص بات, بأسہم بینہم شدید, آپس میں ان کا اختلاف سخت ہے. اللہ اللہ, کن کا, منافقین یہود کا. یہاں پر اپنی امت کو پیغام ہے, تحسبہم جمیعا, تم انہیں سمجھتے ہو کہ وہ اکٹھا ہیں, متحد ہیں, حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اچھا یہ اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. اچھا یہ جمیعہ اور شتیٰ تو گزر چکا ہے اس کے پہلے, کہ ان تاکلوا اشتاتن او جمیعہ, یعنی علیحدہ کھائیے یا ایک ساتھ کھائیے. یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے, وہاں اشتاتا ہے اور یہاں شتیٰ ہے.
تو مطلب ہے کہ علیحدہ. تو اب یہاں ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ان کے درمیان یہ تو بات واضح ہو گئی، یہ بزدل ہیں، یہ لڑیں گے تو قلعے دار بستی میں یا ہے کہ دیواروں کے آڑ میں چھپ کر، کھلے میدان میں لڑنے کی ان میں ہمت نہیں. لیکن ان کے درمیان سخت لڑائی ہے. کیا یہ آپس میں ایک ہیں. مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مساجد کو توڑنے کے لیے سارے ایک ہیں، مگر اندر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہود منافقین کبھی ایک نہیں تھے، اور آج بھی ساری دنیا ایک ہے. کس کے لیے جمعیہ؟ اسلام کے خلاف، مگر اندر پھٹے ہوئے ہیں. یہود نصارہ کو قبول نہیں کرتے، نصارہ یہود کو نہیں، تو یہ اور جو مذاہب ہیں بدھسٹ اور جو کہاں قبول کریں گے؟ یہ اب اللہ کی کتاب اور نبی کو ماننے والے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو بتوں کے پجارے کو کہاں قبول کریں گے؟ تو ان کے یہ آپس میں بڑے اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی، اور یہی حقیقت ہے کہ یہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ صرف مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سنیے ابھی اب اس پر بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، چونکہ سبھی جانتے ہیں ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے وہ اکٹھا ہوتے ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے کے لیے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہمارے مساجد آپ جانتے ہیں 3 مساجد ہیں ہمارے. کوئی کسی مسجد میں داخل نہیں ہوتا الا کہ بعض جگہ پر. ہمارے یہاں تو ہم لوگ نارمل ہیں، تو کسی بھی مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ آپ داخل نہیں ہو سکتے. جی، تو اب اس پر کیا کہا جائے؟ لوگوں کو عبرت سبق لینا چاہے کہ دنیا متحد ہوئی ہمیں مٹانے کے لیے، اور ہم علیحدہ ہیں. تو بہرحال یہاں میں نے جیسے کہ وعدہ کیا تھا، انہم قوم لا یعقلون، بانہم قوم لا یعقلون، اور پہلے کیا گزرا ہے؟ لا یفقہون. دونوں میں فرق کیا؟ یہاں بھی وہ سمجھتے نہیں، لا یفقہون میں بھی سمجھتے نہیں. ارے بھائی کیا فرق؟ تو سنیے گا. لا یعقلون کسے کہتے ہیں؟ اور جی ہاں، اور لا یفقہون کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، لا یعقلون کا مطلب یہ ہے کہ کسی عقل کے معنی کسی چیز کی تمیز کرنا. بھائی انہوں نے تمیز کی کہ یہ کتاب الہی ہے، یہ حق ہے، جبھی تو کہا نا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. لیکن ایک میں اپنی مثال دیتا ہوں. بچے تمیز کریں، ہم تمیز کرتے ہیں کہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈا ہے. عقل سے آپ کو تمیز ہوتی ہے. یہ میوہ سڑا ہوا ہے، یہ میوہ اچھا ہے. یہ کون تمیز کرے گا؟ عقل. اور پھر تفقہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے. جب عقل آپ کو بتائے گی کہ دین اسلام صحیح ہے، یہ رسول ہیں، اس کے بعد آپ نے اسے سمجھنا ہے دلیل شرعی کی بنیاد پر. تو جب آپ سمجھیں گے یہ رہے گا تفقہ. جیسے کہ آپ کے پاس ابھی کوئی چیز آئی، میں آپ کو چائے چاہیے یا ٹھنڈا چائے. ابھی کورونا والے بتائیں گے بھائی گرم ہی پیو، یہ تفقہ. چونکہ گرم چیز پینے سے کورونا کے وائرس مرتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. تو تفقہ میں اور عقل میں فرق ہوا. عقل کیا کرتی ہے؟ ممیز کرتی ہے، بتلاتی ہے کہ کیا چیز ہے، اور جی ڈفرنس بتلاتی ہے. اور تفقہ آپ کو کیا اختیار کرنا ہے، اور اختیار دلیل سے کہ مجھے چائے پینا ہے، مجھے کیا ٹھنڈا پینا ہے. آپ کی مرضی، آپ ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں، آپ گرم بھی پی سکتے ہیں، نرم بھی پی سکتے ہیں. تو یہ ہے فرق اس کا. لا یعقلون انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. اب جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ اسے کیا قرار دیں گے؟ منافقین اس وقت کے مدینہ کے جو شعوری تھے، اور بنو نذیر بھی کہتے ہیں، نذیر بھی کہتے ہیں. اب یہاں آپ میرے ساتھ میں رہیے گا. یہ جو 2 آیتیں ہیں، اگر اس بات کو ذہن میں نہیں رکھیں گے نا تو ان 2 آیتوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. اب ان کی مثال دی جا رہی ہے، کن کی؟ ان منافقین کی، ان یہود کی مثال دی جا رہی ہے. تو سنیے گا. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. تو ترجمہ کے بعد اچھا پھر دوسری مثال آ رہی ہے. ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ قریبا، جو ابھی قریب گزرے ہیں. یہاں وہ اختلاف کر گئے. اب کون قریب گزرے بتائیے آپ؟ ہے نا، درس ہوا تھا نا اپنا. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے جو ابھی قریب گزرے ہیں. وہ کون تھے؟ بنو قینقاع. بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا نا. ہاں،
بنو قینقاع. اچھا, جنہوں نے اپنے اجتہاد کو دخل دیا وہ کہتے ہیں کہ بنو نذیر, تو بنو قریظہ کا تو قصہ بھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. ایک چیز. دوسرا, تو وہ اپنا وبال, اپنے معاملے کی سزا کو چکھ لیا. چکھ تو لیا, وہ تو نکل گئے بنو قینقاع, لیکن ابھی ولہم عذاب علیم. اچھا, یہ تو آپ نے سمجھ لیا اس کی روح کو. تو ابھی ہم تھوڑا سا ہٹ کر ایک بہت اہم چیز ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, ساتھ میں رہے گا, پھر ہم اور کریں گے. ذاقوا وبال امرہم ہے نا, کیا مطلب وبال کا؟ سزا. ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ, ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ الذین یعملون للذین عملوا السوء بجہالۃ, پڑھ چکے ہیں نا اس کے پہلے جی, کہ جو لوگ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی غلط کام کریں تو ان کے لیے یہ ہے کہ فوراً کیا توبہ کریں. اس وقت ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اکثر عوام جو ہے وہ جہالت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جہالت. جبکہ کیا ہے وہ؟ سوء بجہالت. اب آج آپ کو ہم دوسرا لفظ بتاتے ہیں. دیکھیے اردو کہاں سیکھنا ہے؟ اردو سے, کبھی کبھی شاعروں سے. آج اب آپ کو دوسری بات بتاتے ہیں. دیکھیے وبال, آپ سنیے, ہندی میں بھی بولا جاتا ہے, اردو میں بھی. کیا بولتے ہیں؟ بوال. کیا کہتے ہیں؟ بوال. ہے کیا لفظ؟ وبال. تو ہم آپ یہ مصرع یاد رکھیے گا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی جہالت کی مثال. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی جہالت کی مثال, جسے کہتے تھے وبال, اب ہو گیا وہ بوال. تو دو دیکھیے قرآن شریف میں کئی الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ایک تو جہالت جسے ہم جہالت کہتے ہیں, ایک وبال جسے ہم کیا کہتے ہیں اکثر بوال. آپ سنیے گا بوال بوال بوال. تو اپنے بچوں کو بتائیں. دیکھیے آپ قرآن سے جڑ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ قرآن سے جڑیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک لفظ قرآن کا آپ کے بچے صحیح ادا کریں گے. اس کو ذہن میں رکھے گا. اب ہم لوٹتے ہیں اپنے درس کی طرف. دیکھیے مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال جیسے کہ ابھی قریب میں بنو قینقاع کمثل الشیطان. تو سنیے گا, کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. جیسے کہ شیطان, مطلب ان لوگوں کی مثال, جیسے کہ شیطان کہتا ہے انسان سے کہ کفر کرو. جب انہوں نے کفر کیا تو کیا کہتا ہے؟ میں تم سے بری ہوں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کی شرح آپ کو ملے گی سورہ انفال میں, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اصل میں ہوا کیا تھا, 48 نمبر آیت ہے وہ, جنگ بدر کے میدان میں اس نے کہا تھا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس, تم پر آج کوئی غالب نہیں آئے گا. شیطان نے کہا تھا, اپنا لشکر لے کر گیا تھا. انی جار لکم, میں تمہارے پشت پر ہوں. پھر جب اس نے دیکھا کہ جبرائیل امین اپنا لشکر لے کر آئے تو بھاگا. کہتا ہے کہ انی ارا ما لا ترون, میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا کس کا لشکر آیا ہے. تو بھاگا اور کیا کہا؟ انی بریء منک. تو یہ مثال دی جا رہی ہے کس کی؟ شیطان اور انسان کی. اب آپ بتائیے کہ ہمارا اختتام اس آیت پر ہوگا یا بنو نذیر اور منافقین کے؟ ہاں, اختتام اسی پر ہوگا. مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے منافقین کی, بنو نذیر کی, جیسے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو جب مثال دی جاتی ہے نا تو اس واقعے کو واضح کرنے کے لیے اب ان بیچاروں نے اسی بنو نذیر کو بھول گئے, منافقین کو بھول گئے, اس پر اختتام کیا. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو یہ آخر تک ایک آیت اور ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہنچ گئے. فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. عاقبتهما, دونوں کا انجام. یہاں مراد بالکل یقیناً یہی ہے, انسان اور شیطان.
فن خالدین، دیکھیے ہمیشہ اکثر آپ پڑھتے ہیں خالدین فیہا، جمع کا صیغہ یہ دو ہیں اس لیے خالدین، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اثنین دو، اور یہ سزا ہے کس کی؟ ظالموں کی، چونکہ یہ ظالم تھے۔ اب ہم نے اس درس میں پہلے اس رکوع میں ہم نے کہاں سے آغاز کیا تھا؟ منافق اور بنو نذیر، اختتام ہوا یہاں پر بنو نذیر اور کس کا؟ منافقین کا۔ تو منافقین اور بنو نذیر کو واضح کرنے کے لیے مثال دی گئی کس کی؟ شیطان کی اور انسان کی، اور مثال دی گئی کہ جو ابھی گزرے ہیں قریب میں، وہ کون سے؟ بنو قینقاع۔ اچھا، بعضوں نے جنگ بدر کو بھی اس میں شامل کیا، وہ بھی قریب ہوا ہے، چونکہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اسی واقعے سے بنو قینقاع نے اختلاف شروع کر دیا، اس کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو بنی نذیر نے اختلاف شروع کر دیا، اب جنگ خندق کے بعد پھر بنو قریظہ نے۔ تو یہ تین قبیلے آپ کو یاد ہیں۔ اب رہا سوال کہ ہم نے جو آج کا درس آپ نے جو ہے 1 گھنٹہ دیا تقریباً، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہاں پر جو ہمارے لیے عبرت، پہلے تو گرامر وغیرہ آپ نے یاد کر لیے، ظاہر ہے کہ اس میں بھی بڑا اجر ہے، جیسے کہ ہم نے جو معانی وغیرہ اس کے بتائے، بڑا اجر ملتا ہے اس کا، یہ تحقیق ہے قرآن شریف کی، اور معانی مفہوم اس کے، ورنہ بس ہم پڑھتے جا رہے ہیں جیسے کہ خوف کے کیا معنی، رہب کے کیا معنی، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم امت مسلمہ یہی کام کر رہے ہیں جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی یہ اتنی آیتیں کیوں اتری؟ ہماری عبرت کے لیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اصحاب کہف کا قصہ پڑھتے ہیں، سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے سورہ کہف میں؟ وہ جو نام تھے اصحاب کہف کے، 5 تھے، 7 تھے، 9 تھے، وہ کیوں نکلے تھے؟ بھاگے کیوں تھے؟ کیا الفاظ ہیں ان کے؟ کہ ہمیں شرک پر مجبور کریں گے، ہے نا، اور اپنے باپ دادا کے دن میں داخل کریں گے یا قتل کریں گے۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں اور اگر آپ کے یہاں سورہ کہف کی تختی لگی ہوئی جس پر ان کے نام ہے، تو آپ کون ہیں پھر؟ کیا فائدہ سورہ کہف پڑھنے کا؟ اس پر لکھا ہوا ہے تبرک کے لیے، دکانوں میں مکانوں میں لگائیے۔ شیطان کفر کمثل الشیطان، شیطان کہتا ہے کہ کفر کرو، وہ کر رہے ہیں، ذہن کام نہیں کر رہا ان کا، تعقل بھی نہیں ہے، لا یعقلون بھی، وہ سمجھ ہی نہیں رہے، اور تفقہ تو دور کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھا، اب آپ کو ہم موقع دیتے ہیں، اگر کچھ آپ کو سوالات کرنے ہو تو پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو نیک توفیق دے، آپ جمع ہوئے اور جو محنت کر رہے ہیں اس کو قبول کرے، اور ہمارے مسائل چونکہ حالات بہت نازک ہیں، دن بدن جو ان کا اتحاد جو ہے آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو دعا میں یاد رکھے کہ اللہ تو امت مسلمہ پر رحم کرما، اور اس میں ہمارے لیے خیر تو بتانے کی ضرورت نہیں جو حالات سامنے ہیں ہمارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ جی آپ اپنی آواز کھولیں اور سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا بند کر دیں۔ جی جی تو اگر بدعت کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ کیا اجتماعی دعا جو ہے، آج کل ہم سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد نہیں ہوگی ثابت، لیکن بعض موقعوں پر جب کوئی فوت ہو جائے، اگر آپ اس کی دعا کے لیے بیٹھے تو آپس میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی کیا اس اجتماعی دعا میں آئے گی کہ وہ ممنوع قرار دی جائے گی کہ صحابہ سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے،
یا پھر ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ جو کوئی بھی آتے تھے کسی دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھا دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کیے. جبکہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے منع کر دیا جاتا ہے کہ اگر ہم 2-4 لوگ بھی کسی کی تعزیت کے لیے بھی جمع ہوں کسی میت کی، تو وہاں پر بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی مغفرت پڑھ لیں، مغفرت کر لیں، تو وہ جو 2-4 الفاظ ہیں وہ دعا بھی ہم نہیں پڑھتے، یہ کہہ کے نہیں پڑھتے کہ یہ بدعت ہے، اجتماعی دعا ممنوع ہے. ایک یہ سوال ہے. نمبر 2، یہ جو شیطان یہاں پہ ڈر رہا ہے ان اللہ انی بری من انی اخاف اللہ رب العالمین، تو کیا یہ بھی منافقت تھی اس کی؟ کیونکہ اگر وہ ڈرتا ہوتا تو وہ پھر ایسا کیوں کرتا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ یہاں پہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں؟ بس یہ 2 سوال. جی، پہلا سوال ان کا تو سب سن لیے نا. اصل میں دعا کے بارے میں کیا ہے، دعا تو ثابت ہے. دیکھیں خطبے میں امام دعا کرتا ہے، کچھ لوگ آمین کہتے ہیں، تو مطلق اجتماعی دعا ناجائز ہے یہ کہنا درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اچھا، جب برسات کے لیے امام لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں تو یہی دعا کرتا ہے نا. اجتماعی تو آگیس نہیں اجتماعی دعا ہوتی ہے. دعائے قنوت میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، آپ لوگ آمین کہتے ہیں نماز میں بھی. سمجھ رہے ہیں نا. تو بدعت کس کا نام ہے؟ بدعت اس کا نام ہے کہ آپ کوئی نئی چیز کا آغاز کریں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، آپ نے دعائیں کی اجتماعی طور پر. عید کے وقت میں تو عورتوں کو بھی بلوایا کہ بیٹھیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہر نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، یہ بالکل ظاہر معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کبھی دعا نہیں کی. آپ سلام پھیرتے تھے اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد اذکار پڑھتے تھے تو اس کی آواز تو گویا کہ انفرادی دعا کرنا ہے. اب شدت دیکھو کیسے آتی ہے. شدت کیوں آتی ہے؟ آج ہی سبق ہوا کہ لا یعقلون اور لا یفقہون، ہر چیز کو سمجھنا ہے. تو سمجھ کی کمی کی وجہ سے، جیسے کہ ایک صاحب جمعہ کی نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہیں تو اس کو ڈانٹ دیا، وہ اکیلا دعا مانگ رہا ہے. تو اب نماز ہو گئی، اب وہ تسبیح پڑھ کے وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اسے نے منع کر دیا. تو منع کرنے کا کوئی اس کے لیے راستہ نہیں تھا. وہ لا یعقلون لا یفقہون. تو جیسے کہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ گھر والے جمع ہوتے ہیں. دیکھیے صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ جب قرآن ختم ہوتا تھا تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے کہ نہیں؟ کیوں؟ مستجاب الدعا کا وقت ہے. تو اگر آپ اپنے گھر والے اگر دعا کر رہے ہیں میت کے لیے تو یہ بدعت میں نہیں آتا. یہ آپ روزانہ نہیں کرتے ہیں نا، یہ کبھی کبھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی آ گیا آپ کی تعزیت کے لیے تو اللہم اغفر لہ وارحمہ، تو آپ نے کہا آمین، تو اس میں کیا ہے؟ تو یہ اجتماعی دعا نہیں ہوئی. بھائی وہ دعا کر رہا ہے تو آپ کیا دوسری طرف رخ کریں گے؟ یعنی ایک آدمی کر رہا ہے کہ السلام علیکم تو آپ پیچھے دیکھیں گے، بولیں گے وعلیکم السلام. بھائی وہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، تو ہمیں اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. اس کا نام کیا؟ تفقہ. تو ماشاءاللہ. دوسرا سوال کیا تھا؟ شیطان کا. جی ہاں جی، دیکھیں شیطان جو کہہ رہا ہے نا انی اخاف اللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی سانپ سے ڈر گئے تھے، ڈرے تھے نا. ہاں، تو یہ کون سا اس کا ڈرنا؟ جو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے اللہ سے وہ نہیں، جو اللہ سے اتقوا اللہ، وہ اگر اس کو اللہ کا ڈر ہوتا نا تو ایمان لے آتا. تو کیوں ڈر رہا ہے اللہ سے؟ ایمان تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. وہی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ منافقت، مگر وہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ یہاں پر اگر رہے گا تو جبرائیل کا وہ تو عین الیقین دیکھ رہا تھا کہ لشکر ہے، وہ اس کی حیات کو ختم کر دیں گے، اس سے ڈر رہا ہے. مگر اس کا مرکز کیا ہوگا؟ اللہ. اس بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ، جو سارے جہاں کا رب ہے، مطلب اعتراف کر رہا ہے وہ. جی خان صاحب، یہ قرآن میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ بل اکثرهم لا یعقلون. جی، اس کے بعد یہ بھی آپ نے بتایا کہ ایک جماعت جو ہے وہ تفقہ کرے گی. ہاں، طائفۃ من جی 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 جی. تو اس کا کیا مطلب ہے نا؟ سب آدمی سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اصل میں اس کا پس منظر جو ہے نا اس کا ایسا ہے کہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا، یہ اصل میں سورہ توبہ کے آیت ہے 122 نمبر کی. تو چونکہ جہاد میں جاتے تھے نا تو سبوں کو نہیں جانا ہے، کچھ جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تفقہ حاصل کرنا ہے. یہ مراد طائفتم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی دیکھیے، اور حقیقت یہ ہے کہ سارے لوگ امام نہیں بنے، تو ایک جماعت بھی تفقہ حاصل کرے گی نا.
تو آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. سارے لوگ تو، لیکن ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دینی فرائض اور جو ہے وہ جاننے کی کوشش نہ کریں. دیکھو آمنت باللہ، یہ تو اس کی مکمل معلومات حاصل کرنا ہے. یہ تفقہ اور چیز ہے، یعنی دلائل سے شریعت کے اس میں چیزوں کو واضح کرنا، جیسے میراث کے مسائل، طلاق کے مسائل، تو خاص لوگ اس پر جو ہے محنت کریں، یہ مراد ہے. ایک چھوٹی سی اسی سے متعلق ایک اور سوال تھا، وہ بدعت کے متعلق کہ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث ہوتی ہیں، ان احادیث میں چھوٹی چھوٹی دعائیں بتاتے ہیں. جیسے رمضان کے لیے 3 اذکار بڑے مشہور ہیں، رب اس طرح کے 3 ہیں، استغفر اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی بدعت ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہے. اور یہ لیکن اگر کوئی ایسی بات جس کا پڑھنا، ایسی ضعیف حدیث بھی اگر اس کا پڑھنا جو کہ اور قرآن سے اور دیگر چیزوں سے وہ مسنون ہے، یعنی وہ دعائیں ہیں وہ ایک طرح کی، تو اس طرح سے پڑھنا کیا وہ بھی بدعت میں شامل ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو بھی رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدعت ہے، نہیں مطلب یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ ایک طرح سے بدعت ہے، یہ ثابت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے پڑھی. لیکن وہ دعائیں ہیں، اپنی اصل میں دعائیں ہیں وہ، تو ہم اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو بدعت نہ سمجھ کے پڑھیں اور ویسے ہی پڑھیں تو کیا تب بھی وہ منع ہوں گی؟ اپنی اصل میں تو وہ دعائیں ہیں نا. جی یعنی حدیث ہے یا بدعت ہے جو بھی ہے. جی دیکھیں، دعائیں ہیں، دعائیں وہی طریقہ ہے. بدعت کب ہوتی ہے؟ بدعت اس وقت ہوں گی جب آپ کسی چیز کا جز بنا دیں گے. جیسے میں بتاتا ہوں، ہمارے یہاں کتاب تھی نماز کی، تو اس میں تحیات کے بعد دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. وہ جو 3 دعائیں نا، جہنم، فتنۃ المحیا والممات، من شر فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا ہے. اس کے بعد میں ہمارے یہاں وہاں ملی اللہم اختم لی بالخیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اب سارے لوگ وہی پڑھ رہے ہیں، یہ بدعت ہوئی. جو آگے اضافہ کر رہے ہیں نا، یہ بدعت ہوا. لیکن اگر آپ کبھی پڑھیں اللہم اختم لی بالخیر، یہ تو مطلوب ہے. تو مانگنے کا انداز اگر آپ نے کسی کا جز بنا دیا، جیسے تحیات میں پڑھی جانے والے کا یہ جز بنا دیا، تو یہ بدعت ہے. لیکن آپ نے کبھی پڑھ لی، کبھی رب اغفر وارحم پڑھ لیا، کبھی دوسری جو آیت قرآن یا رب انی ظلمت پڑھ لیا، تو یہ بدعت نہیں ہے. اب وہ جو بیان کرتے ہیں نا، ہر دعا کو منع کرنا، وہ شدت پسند ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے، تفقہ نہیں ان کے اندر. تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ رمضان میں آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اردو میں مانگے، یعنی غیر نماز میں. تو کیا وہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگے ہو؟ آپ اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اچھا چلیے، میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. ان لوگوں سے کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. چلیے، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، میں مانگ رہا ہوں بیٹا دے. مجھے بیٹی کی ضرورت ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے. تو کیا آپ بولیں گے کہ یہ بدعت ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا نہیں مانگی؟ ایسا نہیں ہے. دعا کس کا نام ہے؟ اپنی ضرورت کا. اپنی ضرورت کو آپ مانگے. اب یہ کہ وہ حدیث میں ہو یا نہ ہو، آپ اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں. چلیے. وعلیکم السلام. جی سن رہے ہیں، کہیے. جی جی الحمد للہ. اللہ سوال اٹھایا تھوڑی مشکل ہوگا. مولانا خدیج نے کافی اچھا ایگزامپل دیا تھا اس کا کہ ہماری یہاں پر جمعہ میں دیکھو کئی مسجدوں میں کچھ ایڈیشنل چیزیں پڑھتے ہیں، وہ بھی دعائیں ہیں، لیکن جو کہ مطلب جمعہ کا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، اسی حساب سے ہم کو جمعہ پڑھنی ہے تو وہ دعا ہو کر بھی پھر وہ بدعت میں شامل ہو جاتی ہے. جی بالکل صحیح. جز بنا دیا نا، جز نہیں بنانا چاہیے. کبھی پڑھ لیے، کبھی نہیں پڑھے. جیسے کہ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا، یہاں پہلے اکثر مسجدوں میں شافعی امام ہوا کرتے تھے یہاں پر، تو دعائے قنوت کبھی پڑھتے تھے، فجر کی دوسری رکعت میں کبھی پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے. یہ بدعت نہیں ہوا. آپ مسلسل سال کے 12 مہینے تو یہ بدعت میں ہوا. تو کبھی اس دعا کو جو لازم بناتے، اب اصل مسئلہ کیا ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، جو دعائیں رٹ لیں تو پڑھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضعیف ہیں، تو ان کے پاس کوئی مواد ہونا چاہے نا، اس خطبہ اتنا ٹائم تو خطبہ تو دینا ہے، اس وجہ سے وہ دیتے ہیں. تو بس دعا کریں امت کے لیے. امت کی حالت ہے ہمارے یہاں، دعا کریں. چلیے کافی ہے. چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ لوگ حاضر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، جمعہ کے لیے بھی جانا ہے. والسلام علیکم.